آج کی تلاوت سورہ مؤمنون آیت نمبر 84 سے 85 انشاءاللہ تلاوت تفسیر پر جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تلاوت کرتے ہیں، چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔ یہاں تک ہی ہے، چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ سانس ٹوٹ رہی ہے تو وقف کیسا کریں گے؟ قل لمن الأرض ومن فيها۔ اگر ہم یہاں پر سانس ٹوٹ رہی ہے تو الف مدہ کر کے روک دیں گے، پھر پیچھے سے تھوڑا سا لے کر آئیں گے۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ایسے۔ چلیے اب اس کو آگے سے 2 حصے کر کے پڑھیں گے، کیونکہ بعض بہنوں کی سانس چھوٹی ہوتی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سیقولون للہ قل افلا، الف مدہ کر کے چھوڑ دیں گے، پھر پیچھے سے لے کر آئیں گے۔ سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ اگر سانس اچھی بڑی ہے تو ایک آیت پوری پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے اب اس کے معنی جانتے ہیں۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہے۔ قل، دوسرا کلر لیتی ہوں۔ جی، یہ فعل امر ہے۔ امر یعنی حکم دینا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سمجھاتی ہوں، یہ وہ بات چل رہی ہے کہ ہم کل سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے تھے، کہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے، بعد والے بھی قوم والے کہنے لگے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو جو ہم سن رہے ہیں، جو اٹھائے جائیں گے، خبروں میں سے اٹھائے جائیں گے، یہ ہم جو سن رہے ہیں نا کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ایسے ہی یہ کان پہ لے کر ایسے جھٹک رہے تھے۔ تو آج کے اس میں اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، مرنے کے بعد اٹھائیں گے، اس سے پہلے تم یہ دیکھ لو۔ قل، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو کہہ دیجئے آپ، لمن الارض، کس کی ہے ارض، زمین کو دیکھو، کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم بیٹھ رہے ہیں زمین پر، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ذریعہ معاش تلاش کر رہے ہیں۔ یہ زمین جو اتنی بڑی ہے، اور 7 زمین جیسے 7 آسمان ہے، انشاءاللہ آسمان کی بات کل آئے گی، تو آج زمین کی بات ہے۔ جیسے 7 آسمان ہے، زمین بھی ایک دم 7 ہے، تہہ پہ تہ ہے۔ تو زمین پر جو تم بیٹھ رہے ہو، لمن، یہ سوال ہو رہا ہے، لمن الارض، کس کی ہے زمین، ومن، اور جو، بیچ میں جو ومن آیا تو جو ہوتا ہے، اگر شروعات میں من آیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ کون کے، سوال کے لیے آتا ہے۔ ومن، اور جو، فیہا، اس میں ہا ضمیر اس لیے لگی ہے کہ زمین، ارض ہے نا، یہ زمین عرب لوگ اس کو مؤنث قرار دیتے تھے، تو فیہا اس میں یعنی زمین پر، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے، یعنی زمین پر کیا کیا ہے وہ پڑھیں گے ہم۔ نیچے سے دیکھیے، زمین، یہ بہت اچھی باتیں لے کر آئی ہوں زمین کے بارے میں، دیکھیے پڑھیے۔ زمین کو اللہ نے ٹھہرنے کی جگہ، جائے قرار بنایا ہے زمین کو، یعنی اس قابل بنایا ہے کہ اس زمین پر انسان زندگی گزار سکے اور اس میں قیام کرتے ہیں۔ زمین پر کیا کرتے؟ وہ گھر بنا لیتے، قیام کرتے۔ اس سے نہ اتنی سخت بنایا ہے کہ انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس پر گھر وغیرہ تعمیر نہ کر سکے، یعنی ایک دم زمین نرم بنایا ہے تاکہ اس کو کھود کر، پلیر گاڑ کر گھر کو مضبوط بنایا جائے۔
اور نہ اتنی نرم نہ بنایا ہے کہ کوئی چیز اور خود انسان اس پر ٹھہر ہی نہ سکے۔ یعنی اگر بہت زمین نرم ہوتی تو انسان اس پہ ڈوب جاتا نا پانی کی طرح، تو اس کو اتنی بھی نرم نہیں بنائے۔ پھر اس زمین پر اسی اللہ نے اپنی حکمت سے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ اس کا توازن برقرار رہے اور وہ نوع انسانی کے بوجھ سے ادھر ادھر نہ ڈولے۔ یعنی اتنا بوجھ نہ ہو جائے، جیسے کہ کتنا بوجھ ہے زمین پر، ایک تو گھر کا بوجھ ہے، انسانوں کا بوجھ ہے۔ اگر اس کو وزن ہوتا تو پورے لوگ اس پہ ڈوب جاتے، اس میں چلے جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راہیں بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائے، ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتی ہیں، یعنی آسمان میں، اور زمین پہ ٹھہر کر ستاروں کو دیکھ کر اپنی جگہ بھی جاتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مقام پر جاتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے اتنی بڑی نشانی کے بارے میں؟ چلیے، زمین کے بارے میں ہم پڑھ لیے، اب آگے چلتے ہیں، اس کو اور سمجھیں گے کہ زمین اتنی بڑی نشانی ہے، اس کو غور فکر کیوں نہیں کرتے تم؟ قل کہہ دیجئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمن الارض، کس کی ہے زمین؟ اللہ ہی کی ہے نا۔ ومن فیہا، جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، تم جانتے نہیں زمین میں کیا کیا ہے، زمین کیسی ٹھہری ہوئی ہے۔ سیقولون، ضرور وہ سب کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں زمین کو کس نے بنایا، تو وہ ضرور کہیں گے، یہ بات بھی وہ لوگ جانتے تھے۔ سیقولون، قول سے یہ قول واحد، قولون ونون جمع کا صیغہ ہے، اور یہ سین عنقریب کے آتا ہے۔ سیقولون، ضرور وہ سب کہیں گے، للہ، اللہ کی ہے زمین، اللہ نے پیدا کی ہے۔ لی حرف جر ہے، قل آپ کہہ دیجئے، فعل امر ہے یہ، قل آپ کہہ دیجئے، افلا تو کیا، یہ حرف استفہام ہے، افلا تو کیا نہیں، تذکرون، یہ اس کا روٹ یہ ہے زا کا ذکر، روٹ ہے یہ، ونون جمع کا صیغہ ہے، تا حاضر کا، حاضر کے بارے میں ہے، مخاطب کے لیے۔ تذکرون، تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم اتنی بڑی چیز کو، یعنی زمین کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ اس کا ڈیپ نہیں جاؤ گے، اس کے بارے میں سمجھو گے نہیں؟ اتنی بڑی زمین بنائے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس پر غور فکر نہیں کرتے؟ کیا کیا نعمتیں ہیں زمین پر، جو اس پر انسان ٹھہرے ہیں، اللہ کے مخلوقات، یعنی اشرف المخلوقات انسان کو کہتے ہیں نا، انسان، سارے انسان پیدا ہو رہے ہیں، نسل بڑھ رہی ہے، تو کتنا بوجھ ہے زمین پر، اور گھر ایک سے ایک بنا رہے ہیں، اب تو پلیٹس گاڑ کر، کیسے گھر 1 فلور 2 فلور 5 6 7 ایسے چلے جا رہے ہیں، وہ زمین اس کا وزن اٹھائے پھری ہے، اور زمین میں کیا کیا نہیں ہے، تم غور فکر نہیں کرتے؟ تم سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم مرنے کے بعد نہیں اٹھائیں گے، ضرور اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، تم کو غور فکر کرنے کے لیے خالی زمین کو ہی دیکھ لو، بتا رہے ہیں آج کے سبق میں۔ سبق اتنا ہی ہے، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔